رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سردی کے متعلق عظیم معجزات اور ان کا ذکر۔ پیارے دوستو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم اختیارات عطا فرمائے ہیں، جن کا اظہار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً فرمایا۔ احادیث کریمہ میں ان کا تذکرہ کثرت سے موجود ہے۔ علماء اسلام نے اس موضوع پر متعدد رسائل تحریر فرمائے۔ یہاں ہم موضوع کی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم معجزات کو بیان کر رہے ہیں جن میں سردی کو دور کرنے کا ذکر ہے۔ نمازیوں سے سردی دور ہو گئی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے ایک سخت سرد رات میں فجر کی اذان کہی، لیکن مسجد میں کوئی نہ آیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر اذان کہی، مگر اب بھی کوئی نہ آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا تو پوچھا، لوگوں کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، سخت سردی نے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رکھا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، لوگوں سے سردی کو دور فرما۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سردی ایسی دور ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ صبح کے وقت گرمی کی وجہ سے پنکھا جھل رہے تھے۔ ریفرنس: احیاء حلیۃ الاولیاء، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 317۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں سردی دور ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا، ہم غزوہ احزاب کی ایک سخت آندھی اور سردی والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس قوم کفار کی خبر کون لے کر آئے گا اور اسے قیامت میں میری رفاقت حاصل ہوگی۔ لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری بار پھر تیسری بار فرمایا، لیکن سب خاموش رہے۔ پھر فرمایا، اے حذیفہ، میرے پاس قریش کی خبر لاؤ۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا تو اب جانا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کفار کی خبر لاؤ اور انہیں میرے خلاف غصہ نہ دلانا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، میں اس سخت سردی کے موسم میں چلا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں حمام میں چل رہا ہوں، یعنی مجھے سردی بالکل نہیں لگ رہی تھی، حتیٰ کہ میں قریش کے پاس پہنچ گیا۔ پھر جب وہاں سے واپس پلٹا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی حمام میں چل رہا ہوں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کے حالات کی خبر دی، جب میں فارغ ہوا تو مجھے سردی لگنے لگی۔ پس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا زائد کمبل جسے اوڑھ کر آپ علیہ السلام نماز ادا فرماتے تھے مجھے اڑا دیا تو میں صبح تک سویا رہا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے بہت سونے والے، اب اٹھ جاؤ۔ ریفرنس: صحیح مسلم، کتاب الجہاد، باب غزوہ الاحزاب،
رقم 1788، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 1414۔ سردی میں گرمی۔ عبد الرحمن بن ابو لیلی بیان کرتے ہیں، حضرت ابو لیلی رات کو حضرت علی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت علی گرمی میں سردی کا اور سردی میں گرمی کا لباس پہنا کرتے تھے۔ انہوں نے اس بارے میں حضرت علی سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، جنگ خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھجوایا۔ مجھے آشوب چشم تھا، میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آشوب چشم ہے۔ حضور نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا، پھر دعا کی، اے اللہ علی سے سردی اور گرمی دور کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس دن کے بعد سے مجھے نہ سردی لگتی ہے اور نہ ہی گرمی۔ ریفرنس: سنن ابن ماجہ، رقم 117، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 88۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یقین جانیے رسول اللہ نے اللہ پاک کی عطا سے جس طرح بطور معجزہ لوگوں سے سردی کی شدت کو دور کر دیا، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اطاعت و فرما برداری کا تعلق مضبوط کر لیں تو اللہ پاک کی رحمت سے حضور کی ایسی نظر کرم ہوگی کہ ہم سے ہمارے گناہوں کی عادت کو بھی دور ہو جائے گی، جیسا کہ مسند امام احمد کی اس روایت میں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت و برکت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے اس سے اس کی بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہر بار یہی کہا کہ اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرم گاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی بھی کسی گناہ کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ ریفرنس: مسند الامام مسند احمد، رقم 2259، جلد نمبر 9۔